بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر بستر کی بات آئے تو کوئی عورت کی ذات نہیں دیکھتا، اور اگر نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ ماں کے بعد ایک مرد کا سب سے زیادہ خیال اس کی بیوی رکھتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ عورت کو دینے والے تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیل دیتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال ہو، جبکہ بے وقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑوں اور بدسلوکیوں سے اولاد کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت بھی لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے، اور کچھ عورتیں تو اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی ہی راضی ہو جائے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک بات عورت کو سمجھ نہیں آتی۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور کچھ لوگ اس کو محبت سے مار دیتے ہیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے
تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود اظہار محبت کر دے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا اور حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، چاہے اسے 40 دیواروں کے پیچھے ہی کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی ہوئی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تلخ ہے مگر سچ ہے، وہ اچھی تھی جب تک سہتی رہی، بدتمیز ہو گئی جب بول پڑی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ مرد بڑی اچھی چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل تلخ الفاظ وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔